بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر محمد پرویز, پرنسپل دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرا, اور نازش کامران لیکچرار اردو. آج ہم بچوں ایک بڑے سینسٹیو موضوع پر بات کر رہے ہیں, اور یہ مشکل بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. آپ دیکھیں 10ویں میں علامہ اقبال کا تصور وطنیت جسے ڈاکٹر وحید قریشی نے لکھا, پھر 11ویں میں پاکستانی قومیت کا مسئلہ ڈاکٹر سید عبداللہ مملوی نے لکھا, پھر 12ویں میں پھر وطنیت کی طرف مولانا صلاح الدین نے لکھا. یعنی ایک ایسا انتہائی اہم موضوع جس کو بار بار جو ہے درسی کتب میں شامل کیا جاتا ہے اور مشکل ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں 10ویں اور 11ویں کے بجائے سیدھا 12ویں پر آؤں گا, پھر وطنیت کی طرف. پھر وطنیت کی طرف سے مراد یہ ہے کہ پھر کا مطلب یہ کہ ایک شخص ایک کسی بات پر قائم تھا, پھر اس سے ذرا ہٹ گیا, اور پھر اسی پہلی جو بات ہے اس پر آ گیا. یعنی اس نے اپنا نظریہ چینج کیا, پھر وہ اپنے پہلے نظریے کی طرف جو ہے آ گیا. اس کو ہم تینوں پر جو ہے اس کا اطلاق کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس مشکل اور سینسٹیو موضوع کو آگے چھیڑیں, سب سے پہلے آپ اس کی جو ٹرمینالوجی ہیں, جو اس کی ایک جسے اردو میں کہتے ہیں اصطلاحات ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے وطن. وطن, قوم, ملت, ملت بیضا, ملت اسلامیہ, ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے کنسیپٹ جو ہیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتے جائیں گے. سب سے پہلے وطن. وطن کہتے ہیں پیدا ہونے کی جگہ, اپنا دیش, اپنا ملک, جائے پیدائش, اور جسے ہندی میں کہتے ہیں جنم بھوم, جنم بھومی, یعنی اپنا علاقہ اور اپنی پیدا ہونے کا ملک. ظاہر ہے کہ اپنی مٹی سے سب کو محبت ہوتی ہے. یہ وطنیت کا جب یا قومیت کا مسئلہ یا ملت بیضا کا مسئلہ, تینوں کا مسئلہ آ جائے تو سمجھو یہ علامہ اقبال کی طرف اشارہ ہے. اس بات کو پھر سمجھیں. جب کبھی کوئی آدمی وطن کی, قومیت کی, ملت بیضا کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ اقبال پر بات ہو رہی ہے, اور اقبال جو ہے یہ وطنیت جو ہے پہلے کچھ اور ان کا نظریہ تھا, پھر اور بنا, پھر اسی نظریے پر واپس آ جائے. تو وطن پیدا ہونے کی جگہ, علاقہ اپنا علاقہ, اور ظاہر ہے کہ اپنے علاقے سے سب کو محبت ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے قوم. قوم ایک خاص گروہ ہے, ایک کمیونٹی ہے, لوگوں کا ایک جنوہ ہے, ایک مخصوص علاقے کے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی زبان, اپنی روایات, اپنی اقدار, اپنی رسومات, اپنے کسٹم, اپنی ٹریڈیشن, اپنی سیولائزیشن ایک جیسی ہو, اسے قوم کہتے ہیں. ہم جن معنوں میں قوم کہتے ہیں, تمہاری قوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا قوم, میری قوم جو ہے یہ میں راجپوت ہوں جی, میں دنولی ہوں جی, میں سواتی ہوں جی, میں فلاں ہوں جی, میں سید ہوں جی. وہ قوم اس سلسلے میں مراد نہیں ہوتی. قوم سے مراد یہاں پر قومیت ہے. جب ہم کبھی ہم سے کہتے ہیں پورے ایک وسیع معنوں میں کہ تمہاری قوم کیا ہے,
تو ہم کہتے ہیں ہماری قومیت جو ہے پاکستانی ہے، ایک مطلب ہے کہ وطن کی طرف ہم جاتے ہیں، اپنی سب کاسٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے وطن جہاں پر آپ جنم لیتے ہیں، جہاں آپ کی مٹی ہے جس سے پیدا ہوئے ہیں، اسی سے محبت ہوتی ہے، اور قوم جو ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ جو اب سب کاسٹ کی یا چھوٹی چھوٹی قوموں میں ہم تقسیم ہوئے ہیں، یہ قومیت یہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسرا ہے علاقہ۔ علاقہ ایک مخصوص کمیونٹی ہے، ایک جنبہ ہے، ایک مخصوص لوگوں کی مخصوص طرز زندگی ہے، جہاں پر ان کے کسٹم، ان کی روایات، ان کے اقدار، ان کے شادی بیاہ، زبان، کھیل، تہوار، یہ ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ جیسے ہم پاکستان، ہماری قومیت پاکستانی، ہم قومیت پاکستانی ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے، اور اس میں مختلف صوبے ہیں، جیسے KPK یہ علاقہ ہے، بلوچستان الگ علاقہ ہے، ایک پنجاب الگ ہے، سندھ الگ ہے، اور گلگت الگ ہے۔ ان کی وجہ سے ایک ملک بن جاتا ہے۔ تو علاقہ جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی ہے۔ اور تیسری بات جو بار بار آپ کو ملے گی وطن، قوم، علاقے کے ساتھ ساتھ، وہ ہے ملت۔ ملت کے جو ہی بات ہوتی ہے تو اسے ملت بیضا کہتے ہیں۔ اسلامی دین سے متعلق اور مذہب سے متعلق جو ملت بیضا ہے، یہ کنایا استعمال ہوا ہے، ملت بیضا ہے۔ ملت اسلامیہ بھی وہی اس میں جس شخص میں کلمہ پڑھا ہے، وہ رنگ، نسل، زبان، خطے سے تعلق رکھتا ہو، ملت اسلامیہ کا فرد ہے، اور تمام مسلمان آپ میں بھائی بھائی ہیں۔ اس پر ہم آتے ہیں۔ اب میرے بچوں اور بچیوں، سبق کے اصلی جو اس کا تھیم ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ ہمیں یہ 3 شعروں میں ملتا ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، وطن کی تعریف، قوم کی تعریف، ڈیفینیشن، علاقے کی ڈیفینیشن، اور ملت بیضا یا ملت کی ڈیفینیشن کو پڑھیں، سمجھ لیں، اور پھر ان 3 اشعار پر آ جائیں، تو آپ کے سارے کنسیپٹ جو آپ کو یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی جس میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں اور پڑھ تھک جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، نہ اس سبق کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کی آتی ہے، نہ اس کی آتی ہے۔ تو ہر نہ صرف اسٹوڈنٹ کو بلکہ اساتذہ کو بھی کے لیے بھی یہ ایک بڑا جامع اور بڑا میننگ فل لیسن ہے کہ اس کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ کہ ان 3 اشعار پر غور کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ یہ آپ دیکھیں کہ بانگ درا کی بہت سی نظموں میں، 20 نظموں میں، پرندے کی فریاد ہے، امالا ہے، گل رنگین ہے، پہاڑ اور گلیری ہے، بکری اور گائے ہے، ایک آرزو ہے، اور تصویر درد ہے، اور بہت سی نظمیں اس کی ابتدائی نظمیں ہیں۔ اس میں اقبال جو ہے وطنیت کے قائل ہیں۔ وطنیت، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اپنے ہندوستان کو کہتے ہیں کہ یہ سارے جہاں سے اچھا ہے۔ 1905 تک یہی راگ الاپتے رہے۔ پرندے کی فریاد میں آپ دیکھیں، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ ساری نظموں کا خلاصہ ایک پرٹیکولر اپنے ہندوستان پر، اپنے جنم بھومی پر، اپنے وطنیت پر اور اپنے وطن پر آیا ہوا ہے۔ جب یہاں سے وہ 1905 میں ہو جاتے ہیں فارن میں اور 1908 تک رہتے ہیں، تو ان کا یہ نظریہ یکدم بدل اور آفاقی ہو جاتا ہے، ہماگیر ہو جاتا ہے، ہماگیریت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ پھر وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندوستان کی بات نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں، وہ ترکی ہے، افغانستان ہے، ایران ہے،
اور ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں وہ ایک قوم بن جائیں، ایک ملک بن جائیں، ایک یونٹی بن جائیں، اور اس پر ایک خلیفہ ہو۔ اور اس سے پہلے اس جو تصور کی جو پرچار کیا تھا وہ عبدالمجید ثانی نے، جو ترکی کا رہنے والا تھا، اس نے کیا تھا، ٹیپو سلطان نے کیا تھا، ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے کیا تھا، اور اپنا تیسرے آدمی تھے جمال الدین افغانی تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ کاش تمام افریقے کے، ایشیا کے، مشرق کے، مغرب کے تمام ممالک جو ہیں جو انگریزوں اور فرانسیسیوں کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور یہ آزاد ہو جائیں، اور پھر وہ ایک ملت بن جائیں، جیسے ایک ملت ہم رہے ہیں۔ مسلمان قوم جو ہے ہمارا ایک خلیفہ رہا ہے، عثمانیہ حکومت تک پوری ورلڈ میں ایک ہی مسلمانوں کی حکومت تھی، ایک ہی بادشاہ تھا، ایک ہی خلیفہ تھا، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آبادی نہیں تھی، اب وہ اتنے ملک ہو گئے ہیں۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ملیشیا بہت بڑا ملک ہے، انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے، اور ہندوستان میں پاکستان بڑا ملک ہے، اسی طرح ترکمنستان ہے، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، اور عراق ہے، شام ہے، اور سعودی عرب ہے، یمن ہے۔ یہ سارے ممالک جو ہیں ان کو ایک خواب ہے کسی آدمی کا کہ یہ اللہ ایک ہو جائیں اور ایک حکومت کرے، حکومت ایک کرے تو کس کو دیں؟ یہ مسئلہ یہ بن گیا کہ اقبال جو ہے کا ایک خواب تھا، یا جمال الدین افغانی کا، یا بنگال کے ٹیپو سلطان کا، یا عبدالحمید ثانی کا یہ خواب تھا کل المومن نخوتن، کہ سارے مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک ہاتھ کی مانند ہے جس میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، اور وہ 5 انگلیاں مل کر وہ کام جو ہے سارا کام سر انجام دیتی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی، پہلی بات یہ ہوگی کہ پرٹیکولر ہندوستان جو ہے یہ وطنیت ہے، اور دوسری بات یہ ہوگی ایک ہوں، یہ اس پر ہمیشہ زبر پڑا کریں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ یہ شعر پیورلی جو ہے یہ وطنیت کا ہے، اور یہ شعر آفاقی ہے، عالمگیریت بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش ایک ہو جائیں مسلمان جو نیل یعنی افریقہ، نیل جو ہے اس میں مصر میں پایا جاتا ہے، افریقہ میں، اور کاشغر جو ہے یہ گلگت کا، چائنا کا پہلا شہر ہے شمال کی طرف، اور وہ کہتے ہیں کہ ایشیا اور یورپ اور افریقہ میں جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے افریقہ میں مصر ہے، الجزائر ہے، سوڈان ہے، اور لیبیا ہے، اور بہت سے اسلامی ممالک ہیں، پاکستان میں عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اور ایران ہے، افغانستان ہے، ترکی ہے، اور بہت سے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہو جائیں، ایک ہو حرم کی پاسبانی کے، مسلمان ایک ہو جائیں اور حرم خانہ کعبہ کی پاسبانی بھی کریں، اور پھر اتنے وہ زیادہ ہیں، اتنے ممالک ہیں ایشیا اور افریقہ میں، دونوں راجوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، کہ ایک ہو جائیں جو مصر سے لے کر کاشغر چین کے شہر تک، جو گلگت سے آگے تقریباً 200-300 کلومیٹر آگے ہے کاشغر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افریقہ اور ایشیا سے مراد اقبال کیجیے کہ دونوں کانٹیننٹ جو ہیں یہ سب میں مسلمان اگر ایک ہو جائیں اور یہ ایک سپر پاور بن جائیں۔ تو یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو پورا نہ ہو سکا، لیکن اقبال کا جو ہم بات بتائیں گے کہ اس کی آفاقیت اور اس کی وطنیت میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں
مترادف لفظ ہے، ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہے کہ وطنیت اور ہے اور اماگیریت ملت اور ہے۔ تیسرے نمبر پر جب یہ اشعار ہیں جو ایک قسم کا دو اشعار ملا کر ایک قطع ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی ساری وہ جو ذہن میں تدورتیں ہیں اور ذہن میں جو اس سبق کو پڑھ کر آپ وہ سمجھ نہیں پاتے، تو وہ بالکل آپ کا اقبال کا جو نظریہ ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ پہلے وطنیت کی طرف 1905 تک، پھر باہر گئے، ذہن کھلا، اور پھر بڑے جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی، اور پھر ایران میں آئے، مابعثیات جو ہے وہ لکھا، مقالہ لکھ کر جو ہے وہاں پر ایک ڈگری لی، ساری انگلستان میں بارڈ لا کی ڈگری لی۔ تو ان کا وہاں پر ایک بہت بڑے جنہوں نے اسرار خودی پر دیباچہ بھی لکھا ہے، پروفیسر نیکسن نے بھی ان کے ذہن پر نقوش چھوڑے، برگساں، نیٹشے، گوئٹے، لیگزینڈر، اور اس طرح دنیا کے بہت سے لوگوں کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس کے داعی ہو گئے کہ سارے ملک جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اور ایک یونٹی ہو، ایک ان پر حکومت ہو، ایک جو ہے وہ ایک ملک بن جائیں۔ پھر جب یہ نہ ہو سکا تو 1930 میں جب اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ایک دم یہ کہا کہ جہاں جہاں تصور، جسے اقبال کہتے ہیں، ایک پاکستان کا تصور اس نے دیا کہ پرٹیکولر یہ ایک جو پرٹیکولر وہ کہتے ہیں کہ ایک علاقہ ہو ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اور ان کی علیحدہ حکومت ہو، اور پھر ایک جو ہے ملک کا جو ہے وہ بنیاد پڑے۔ اب ظاہر ہے اقبال کے ناقدین اس پر تو وار کریں گے، وہ کہیں گے کہ پہلے یہ وطن کے گیت گاتا رہا اور پھر عرصہ دراز تک وہ لوگوں کو ایک مسلمانوں کی یگانگت اور ان کے جو ہے ملت بیضا کا اور ایک ہونے کا تصور دیتا رہا، اور پھر وہ سمٹ کر آ گیا۔ پہلے چھوٹی سی ملک کا ایک دائی تھا، پھر بہت بڑی دنیا کا علمدار ہو گیا، اور پھر سمٹ کر جو ہے وہ ایک وطنیت پر آ گیا۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، بانگ درا کے دیباچے میں شیخ عبدالقادر نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اقبال کے جو مفسر ہیں انہوں نے بھی وضاحت کر دی ہے، اور یہ وضاحت اس یہاں پر ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اقبال وطنیت کے قائل تھے اور پھر وہ آفاقیت پر چلے گئے اور پھر وہ وطنیت پر آ گئے، ان کے لیے یہ اشعار جو ہیں یہ ایسا ٹانک ہے جو ان کے سارے ذہن کے جو فطور ہے، جو اس میں جو ایمبیگوٹی ہے، جو ابہام ہے، اس کو دور کرتے ہیں۔ مثلا اپنی ملت، یہ جو پھر وطنیت کی طرف، یعنی وطن سے پہلے وطن کے سے محبت کے نغمے الاؤ رہے تھے اقبال، پھر افاقیت پر چلے گئے کہ ساری دنیا مسلمان ایک ہو جائیں، اور پھر وہ وطنیت کی طرف آ گئے۔ پاکستان کے تصور 1930 میں انہوں نے ایک یکدم، تو اب پڑھے لکھے لوگ جو تھے یا ان کے جو ناقد تھے یا ان کے مخالف تھے، ان کو تو بڑا ایک موقع مل گیا کہ اقبال کے ہاں کوئی خاص تصور نہیں ہے۔ اقبال ایک جسے کہتے ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں اپنی بات سے، جیسے عمران خان کیا ہوتا ہے اس کا یو ٹرن، یہ یو ٹرن، یعنی اس کے ناقد کہتے ہیں یہ یو ٹرن،
کہ وطنیت سے ادھر آیا فقیت پر اور پھر وطنیت پر آ گیا، تو یہ اس کا یو ٹرن جو ہے اس کو لوگ نہیں پاتے، نہیں پسند کرتے۔ ناقد نے بڑا زور شور کیا، پھر اقبال کے جو مفسرین ہیں، یہ اقبال نے خود یہ شعر لکھ کر بتایا کہ یہ کوئی تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وطنیت اور ملت کو الگ نہیں سمجھتا۔ ہم مثلا جرمن قوم جو ہے وہ ایک قوم ہے، ان کی جمعیت کا ملک و نسل پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تحریک۔ جب وہ جرمنی بات کریں گے تو کہیں گے کہ ہم بڑی قوم ہیں، ہم ذات کی بات کریں گے کہ ہم جو ہے گورے ہیں، کالوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسمر نسل کی بات کریں گے کہ جرمن ہماری قوم ہے، غیر جرمنی کو وہ شدھ سمجھتے ہیں۔ اور پھر زبان کی بات کریں گے، پھر وہ ڈفرنٹ، یعنی وہ اپنے ایک محدود بات کریں گے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، جغرافیائی جو ان کی حد بندی ہے اس پر بڑا جو ہے کریں گے، ناز کریں گے کہ ہم بڑی، جس طرح امریکہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی آبادی کے اس لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے اور عمارت کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہماری پاکستان کی وطنیت اور یورپ کی وطنیت میں فرق ہے۔ ہماری وطنیت اسلامی وطنیت ہے، ان کی وطنیت زبان پر، لسان پر، عصب و نسب پر جرمنی ہے تو کہیں گے کہ ہم جی جرمنی ہیں، امریکن کہیں گے کہ ہم سپر طاقت ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے جغرافیائی جو ان کی جو حد بندی ہے، بڑا ملک ہونا رقبے کے لحاظ سے کہتے ہیں جی ہم بڑا ملک ہیں، اتنی ریاستیں ہیں۔ لیکن ہماری وطنیت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان نظریاتی مملکت ہے، وہ لا الہ جس میں قرآن کا قانون ہوگا اور محمد رسول اللہ اور سنت کا قانون ہوگا۔ تو اس میں خواہ وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، سودان ہو، الجزائر ہو، مصر ہو، عراق ہو، شام ہو، اردن ہو، یمن ہو، ترکمانستان ہو، ہندوستان ہو، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک کو کانٹا بھی چبھے گا تو دوسرے مسلمان کو دکھ ہوگا۔ اور ہماری وطنیت جو ہے اس میں زبان کی کوئی قید نہیں ہے، زبان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، اقبال نے خیر میں غلط نہ پڑھ لوں، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ہے۔ کیونکہ ہمارا قرآن، ہماری اللہ اور ہمارا دین ایک ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال نے کہا ہے کہ صرف ہم ایک ایسا ٹکڑا ہونا چاہیے زمین پر جس میں ہم رہ کر اللہ کی عبادت بھی کریں اور دوسرے تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اخوت یا گانگت اور ان کے ساتھ برادری جو ہے وہ بھی نبھائیں۔ تو اس میں اقبال کے ملت اور وطن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب نہ کر، یعنی تو جس طرح مغرب میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، بلجیم ہے، جرمنی ہے، یا اور ممالک ہیں، سویڈن ہے، ناروے ہے، جتنے ممالک بھی ہیں، اٹلی ہے، ان پر اپنی جو ملت ہے، اپنی جو وطنیت ہے، ایسا قیاس نہ کر، یعنی ان کے ساتھ نہ ملا۔ خاص ترکیب قوم میں رسول ہاشمی،
ہاشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلص ہے، لقب ہے، عربی بھی ان کو کہتے ہیں، عرب کے رہنے والے تھے، مکی بھی کہتے ہیں، مکہ کے رہنے والے تھے، اور انہیں فرابی کہتے ہیں، فراب پورے اس علاقے کو کہتے ہیں مکہ مدینہ کے. اس طرح ان کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ تخلص ہیں. تو ہاشمی ان کی پردادا تھے، تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ خاص ترکیب میں رسول ہاشمی. ہمارا خمیر جو ہے، ہمارا جو اندر ہماری روح جو ہے وہ اسلامی ہے. ہماری مٹی، ہماری ترکیب، ہماری بناوٹ جو ہے وہ یورپ سے بالکل مختلف ہے. آگے تشریح کرتے ہیں خاص ترکیب میں بناوٹ میں، ہماری مٹی میں، ہمارے خمیر میں، اور ہماری اس چیز میں گوٹی میں یہ چیز بس کی ہے کہ ہم کسی نسل کی، قوم کی، عصب و نسب کی، یہ فلاں جرمنی ہے اور یہ پاکستانی ہے اور یہ جو ہے یہ ترکی ہے اور فلاں ہے. ہماری نسب پر، قوم پر بات نہیں ہوتی. ہم نے کبھی زبان پر بات نہیں کی. قرآن عربی میں تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے ملیشیا والے جو ہیں وہ ان کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ ہم سے الگ ہے. ہماری اپنی زبان جو ہے عربی نہیں ہے. تو ان کا انحصار جو ہے زبان پر ہے، حسب نسب پر ہے. اپنی جرمن ہے تو کہیں گے ہم جرمن ہیں، بڑی قوم ہے، طاقتور قوم ہے. امریکہ والے کہیں گے کہ ہم بڑی قوم ہیں. ہم یہ بات نہیں کرتے، نہ زبان کی بات کرتے ہیں کدھر ہے، نہ زبان کی بات ہے ہماری، نہ ہم جغرافیائی ہماری ہم ادب پر کے ہم بہت بڑی قوت ہے، اس پر ہمارا کوئی فخر نہیں ہے. اور حسب نسب پر نہیں ہے، اور زبان پر بھی نہیں ہے. ہماری جو ہے قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ہمارا صرف جو ہے ہماری وطنیت صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ. بچوں، آپ کو یہ جتنی بھی یہ بات ہوئی ہے اور 10th میں علامہ اقبال کا تصور وطنیت، یعنی وطن کے متعلق ان کا کیا تصور تھا، تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ وطن کے متعلق ان کا نظریہ لا الہ الا اللہ. تمام دنیا کے مسلمان ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشتکار اس پر اب بھی قائم ہیں، اور اس پر بھی قائم ہیں کہ صبر پاکستان ایک خطہ ہونا چاہیے، ٹکڑا ہونا چاہیے جس میں ہم رہ سکیں اور کہہ سکیں گے مسلمانوں کا، اس میں رہ کر پھر کریں. حسب نسب کی بات اس نے کبھی نہیں کی، زبان اور قوم کی بات نہیں کی، جغرافیائی بات نہیں کی کہ ہم جغرافی کے لحاظ سے اتنے بڑے فلاں ہیں. اور اس کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت کے مسئلے کو جب لکھا ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ، یا مولانا صلاح الدین بھی لکھتے ہیں کہ یہ ہے تو پہلی ہے، مہمہ ہے، مشکل بات ہے کہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ اقبال وطنیت کے قائل تھے یا واقعیت یا ملت کے قائل تھے. تو آپ کا جواب امتحان میں یہ ہونا چاہیے، یہ 3 شعر اپنے پاس لکھ لیں، زبانی یاد کر لیں، اور تینوں گو کے ڈفرنٹ نظریات کی بات کرتے ہیں، لیکن آخر کار اس کا خلاصہ جو ہے اقبال کہ ہم ملت اور وطن آپس میں متضاد نہیں ہے. اب میں اس بار میں ایک شعر باس جو ہے چاہیے، تو اس کی مزید تشریح جو کہ فرسٹ ایئر کو بھی سیکنڈ ایئر کو بھی نازش پڑھاتی ہیں، اور وہ اس کے جو مزید اس کی جو باریک بینیاں ہیں کہ 10ویں میں سبق ہے، 11ویں میں ہے، 12ویں میں ہے، اور سمجھ نہیں آتی اور ایمبیگوٹی ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. میں بھی جب وہ پڑھتا تھا لٹریچر کا آدمی ہوں، تو میں بھی جوانی میں کنفیوز رہا
کہ اقبال جو ہے ان کے نظریے بدلتے رہے، کبھی کہتے ہیں وطنیت، کبھی کہتے ہیں ملت، تو میرے ذہن میں بھی ایسے خیالات آتے رہے، لیکن جب انہوں نے یہ ان تینوں اشعار کو ایک ان کی تفسیر کریں، تجزیہ کریں، تو ہم پر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ وطنیت کے قائل ہیں، لیکن ایسی وطنیت جو رنگ و نسل اور جو لسانی اور جغرافیائی طور پر نہیں، بلکہ ایک پرٹیکولر ٹکڑا ہو زمین کا، جیسے پاکستان ایک ٹکڑا ہے، اور ہمارے دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے ہمیں ہمدردی ہے، ان کے ساتھ یگانگت ہے، ان سے ہمیں محبت ہے، اور ایک ہمارا قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور ہماری خمیر ایک ہے، روح ایک ہے، اور ہماری تڑپ ایک ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی وطنیت اسلامی وطنیت ہے، ان کی وطنیت اسلامی وطنیت ہے، اور مغرب والوں کی، مغرب کہتے ہیں جتنے بھی یورپ ہے، امریکہ ہے، یہ سارے یہ اپنے یونان سے لے کر، اٹلی سے لے کر، بیلجیم، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، انگلینڈ، جرمنی، اپنا فرانس، یہ سارے، اور پھر جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں وطنیت کا اور کنسیپٹ ہے، وہ ہمارا کنسیپٹ بالکل خالص اسلامی کنسیپٹ ہے۔ اس لیے ہم اقبال کے ناقدین کے منہ پر ایک تمنچا لگاتے ہیں کہ یہ شعر اقبال کی تمام جتنی بھی ان کی اردو کی کتابیں ہیں، باغ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، اور قرآن جہاز ہے، اور فارسی کی زبور ہے جو نامہ ہے، اسرار خودی ہے، اور قیام مشرق ہے، اور موجب خودی ہے، اور مسند مسافر ہے۔ اس میں آپ کو ان کے اس تصور کو آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں ساری کتابوں کو، آخرکار وہ اس بات پر آ جائیں گے جو سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو، کہ تم مجھے اصل کی باتیں کرتے ہو، یہ سب آدم کی اولاد ہے۔ کوئی آدمی کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی اولاد نہیں، سب آدم کی اولاد ہے، کوئی تنوری ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی افغانستانی ہے، کوئی ترکمستانی ہے، کوئی ازبک ہے، جو بھی ہے سب آدم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہہ دیا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور مختلف ذاتوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ یہ ذات یا قبیلہ ایسے ہوتے ہیں کہ نام لگ جاتا ہے، کہ کوئی علاقہ ہے تو اکبر آباد، الہ آباد، تو الہ آبادی، اکبر الہ آبادی، یا لکھنوی یا دہلوی یا پاکستانی، یہ باتیں جو ہیں یہ شناخت کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عزت اور محترم وہ ہے جو متقی ہو۔ اللہ کی نسبت جو ہے یہ ذات پار، کالا گورا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری خطبہ ہے وہ ایک ایسا کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو سارے اس چیز کی جو ہے تشریح کر لیتا ہے کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مساوات ہے۔ گویا اقبال بھی کہتے ہیں کہ سوڈان کا اور افریقہ کا بندر نما کالا شاہ حبشی بھی جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ خوبصورت ترین ترکی اور ایران اور پاکستان کے سوید خوبصورت آدمی سے کے برابر ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، بھائی ہو گیا۔ لیکن یورپ والوں کے نزدیک کالا اور گورے کی تمیز ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، اور یہ اقبال کی وطنیت ہے، یہی وطنیت ہے، کالا گورا کوئی بھی نہیں ہے، لا الہ الا کہہ دیا، اسی پر ہماری بنیاد ہے وطنیت کی۔ اور یہی ہماری اقبال جو ہے یہ اس کا نبل باب بھی یہ ہے کہ 10ویں والوں جب آپ ہو اس سوال کا جواب دیں علامہ اقبال کا تصور وطنیت، تو آپ یہ کہیں
کہ اقبال کے ہاں جو وطن کا تصور ہے وہ یورپ والے وطن کا تصور نہیں ہے، بلکہ ہم قوم، ذات پات اور لسان، زبان وغیرہ کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس نے پڑھ لیا وہ سب بھائی بھائی ہیں. اور یاری والوں، پاکستانی قومیت کا مسئلہ جسے ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک مہمہ اور ایک کیا کہا ہے، بج بجانا تھا، یعنی ایسی پہلی جو جس کو کوئی سمجھ نہ سکے. آپ کے سامنے ہم نے اس بجارت کو، اس مہمہ کو، اس الجھوی بات کو کلیئر کر دیا کہ اقبال کے ہاں وطنیت وہی وطنیت پہلے جو تھی وہی اب بھی ہے، لیکن یہ اسلامی وطنیت ہے اور یورپیوں کی جو ہے وہ وطنیت ہماری جیسی وطنیت نہیں ہے جس طرح. تو اقبال کے ناقدین سن لیں کہ اقبال کے نظریات جو ہیں وہ کبھی نہیں بدلے، سمجھنے میں ان کی غلطی ہے. بچوں آپ اس کے بعد جو ہے نازش جو ہے اس کے تینوں جو سبق ہیں اور بار بار آتے ہیں، اس کی مزید توجیہ اور تفسیر اور اس کے پر روشنی ڈالے گی. تھینک یو ویری مچ. پھر بھی کبھی کوئی ایسا آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ وہ سوال کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اگین تھینک یو ویری مچ.